بات ہوا یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایران پر حملہ ہو گیا ہے، جہاں پر ایران کی تمام تر اہم ترین تنصیبات ہیں، تمام تر ایران کے ٹاپ کی لیڈرشپ جس مقام پر ہوتی ہے، اس وقت اس مقام پر فائٹر جیٹس نے ایئر سٹرائکس کر دی ہیں، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر ایران کے سپریم لیڈر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ ایک خوفناک قسم کی، ایک انتہائی خوفناک قسم کی تباہی جو ہے وہ اس وقت ایران کے اوپر انلیش کر دی گئی ہے۔ یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل نے اٹیک، امریکہ نے اٹیک ایران پر نہیں کیا ہے، امت مسلمہ پر کیا ہے۔ تو اس سے عرب دنیا کو، مسلمان دنیا کو تھوڑا بہت تو دیکھنا چاہیے۔ تو نیتن یاہو تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ وار کرمنل ہے، اس کو ICC کے حوالے کیا جائے۔ یہ ساری کنٹریز آپ دیکھیں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہی ہیں، مثلا UAE دیکھ لیجئے، UAE اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ جی، اس میں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جو امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ملٹری اینڈ میزائل کیپیبلٹی جو ہے اس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اطہر قاسمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ چائنا کا بڑا اہم کردار ہے اس خطے میں، تو کیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چائنا کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ تو دوستو، اس سمے کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر آخرکار ایران پر حملہ کر ہی دیا ہے، جو کہ لگ بھگ پچھلے ایک مہینے سے قیاس لگائے جا رہے تھے، لیکن اب وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آخر یہ حملہ اتنا دیر کیوں ہوا، کیونکہ امریکہ ایک کے بعد ایک جو اس کی فائر پاور ہے، جو کئی وارشپ کے روپ میں یعنی یدھ پوت کے روپ میں اس کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ایران کے قریب لا کے کھڑا کیا، اور اس کے بعد اب ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل دونوں طرف سے حملہ ہو چکا ہے، جس پر ڈسکشن آف کورس پوری دنیا کی میڈیا کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے، اینڈ آف کورس پاکستانی میڈیا بھی اس پہ بات کر رہی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کا جو راگ ایک الگ ہی ٹون ہے، جس میں پاکستانی میڈیا پہ بیٹھے انالسٹ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ اسرائیل پہ نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ پہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان پاکستانیوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی جو بات تم کہہ رہے ہو اس پہ خود تو پہلے عمل کرو۔ خود تمہارا آرمی چیف اور پاکستانی پرائم منسٹر اس سمے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اتنی فکر ہے امت مسلمہ کی تو ایک بار ذرا امریکہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے کر تو دیکھو، لیکن یہ نہیں دیں گے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستانی صرف باتیں کرنے اور امہ کا چورن بیچنے میں سب سے آگے ہیں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس میں پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے امریکہ اسرائیل کے حملے پر۔ امریکہ اور اسرائیل نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں نہ صرف تہران بلکہ اصفہان، شیراز، ایران کے تمام شہروں پہ، وہاں کی تنصیبات پہ، وہاں کے پریزیڈنشل پیلس پہ، نیشنل سیکیورٹی کی بلڈنگز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے، تھوڑی دیر پہلے، امریکہ کے صدر نے بھی ایک 8 منٹ کی ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر ایک میجر حملہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد ایران کی حکومت کو تباہ کرنا ہے، ان کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کی ملٹری کو، اس کی نیوی کو، اس کے ایئرپورٹس کو، اس کے انڈسٹریل بیس کو، اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کر دیا جائے۔ اور امریکی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی اور موقع ہے جو بہت مشکل سے ملتا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اس حکومت کو ختم کر دیں۔ سو یہ ایک بہت وائلنٹ ملٹری طریقے سے ایران میں رجیم چینج آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ حملے شروع ہوئے تو ایک ٹاپ امریکن آفیشل نے جو ان نیمڈ رہے، اس نے روئٹرز کو، BBC کو یہ کنفرم کیا کہ جو حملہ امریکہ کا ایران پہ شروع ہو گیا ہے یہ کوئی نارمل قسم کا حملہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑے اور بھاری پیمانے کے اوپر یہ حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جو امریکن بیسز جو ہیں 10 انہیں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جو بحیرہ، جو پرشین گلف کے اندر، عربین سی کے اندر، میڈیٹرینین کے اندر امریکن بحری بیڑے ہیں، جہاں تقریباً اس وقت بحری بیڑوں کے علاوہ تقریباً 24 یا 25 ڈسٹرائرز ہیں، جس میں میڈیٹرینین کے اندر USS جیرلڈ آر فورڈ ہے، دوسری طرف عربین سی کے اندر USS ابراہم لنکن ہے، اور ان کے ساتھ ڈسٹرائرز ہیں۔ ان تمام جگہوں سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، بیسز سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ ایک خوفناک قسم کی، ایک انتہائی خوفناک قسم کی تباہی جو ہے وہ اس وقت ایران کے اوپر انلیش کر دی گئی ہے کہ
امریکہ کے حساب سے دن کے 4-5 بجے کے بعد، بیکاز 3 بجے پریزیڈنٹ نے اپنی میٹنگ کال کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد بہت زیادہ خطرہ، یہ پاسبلٹی ہے. میرا انالیسس یہ تھا، میں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور میں نے اس کے 3-4 فیکٹرز آپ کے سامنے رکھے تھے. میں نے کہا تھا کہ USS جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ 4 دن لیٹ ہو گیا، اسے گریس میں کریٹ پہ رکنا پڑ گیا. میں نے کہا تھا کہ 27 کی شام کو وہ جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے پورٹ حیفا کے قریب ہوگا، اور وہ تمام فورسز جن کی ضرورت ہے حملہ کرنے کے لیے، وہ کیپیسٹی پوری ہو جائے گی امریکن پریزیڈنٹ کی. اس کے بعد آدھی رات کے بعد میرا خیال تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے. یہ حملہ صبح کے قریب ہوا ہے. اب تک جو انفارمیشن ہے کہ صبح 8 بجے کے قریب اسرائیل ٹائم میں، مشرق وسطیٰ کے وقت میں یہ حملے جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وال اسٹریٹ بند ہو جائے گی فرائیڈے کی رات کو، فرائیڈے کی شام کو جو وال اسٹریٹ بند ہوگی، اور وہ سیٹرڈے سنڈے میں بند رہے گی. اور شاید امریکن پریزیڈنٹ کو اور اسرائیل کو یہ لگتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر وہ اتنی تباہی مچا دیں گے، اور ایران کی تمام تر جو ملٹری کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہے اسے وہ ریڈیوس کر دیں گے، جس کے نتیجے میں جب وال اسٹریٹ کھلے گی تو وال اسٹریٹ میں ان کے شیئرز اور اسٹاکس اور کمپنیز جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، جس کی ان کی بہت زیادہ کنسیڈریشن ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں جنیوا کے سیکنڈ راؤنڈ میں، جب جارڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف کی طرف سے کہا گیا کہ ایران فرڈو، نتانز اور اصفہان کے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں انہیں خود ڈسٹرائے کر دے، اپنا جتنا انرچ یورانیم اس کے پاس ہے اسے امریکہ کے حوالے کر دے، یہ گارنٹی دے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ انرچ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرے گا. حالانکہ میزائلز کا یا پراکسیز کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اب جو 8 منٹ کی ویڈیو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایشو کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے تمام مسل کیپیبلٹی کو بھی ڈسٹرائے کرنا ہے، ان کا سب کچھ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دینا ہے. یہ ایک ملیٹریلی رجیم چینج ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا میں نے بارہا اپنے کئی ولاگس میں آپ سے ذکر کیا کہ اس کا اصل میں اصولی طور پہ فیصلہ جو ہے وہ میرا انالیسس یہ تھا کہ 29 دسمبر ہی کو ہو گیا تھا، جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے یہاں آ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی تھی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی تمام تر فوکس اس وقت کیریبین کے اوپر، وینیزویلا کے اوپر تھی، جہاں سے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مادورو کو امریکی فوجیں اٹھا کے لے آئی تھیں، اور امریکن صدر کے اوپر اسرائیل کا پریشر تھا کہ وہ پوری طرح سے ایران کے اوپر حملہ کر دیں. لیکن امریکن صدر جو ہیں ان کو ان کی ملٹری نے، سینٹ کام نے یہ بتایا کہ ان کے پاس اتنی سفیشینٹ پریزنس نہیں تھی. 10 بیسز ان کے ضرور تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ان کے پاس جو فلوٹنگ آرمڈاز ہوتے ہیں، جیسے USS ابراہم لنکن اس وقت جنوری میں موجود نہیں تھا، یہ جیرالڈ فورڈ جو کیریبین سے بہت منزلیں مارتا ہوا یہاں پہنچا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جنوری میں امریکن صدر کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس اس وقت وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایران کو مکمل طور پہ اوور پاور کر سکیں. اور پھر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ تمام کیپیسٹی ان پلیس آ چکی ہے. تو یہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا جو اسرائیل کرنا چاہتا تھا، جس میں امریکہ کو شامل کر لیا گیا ہے. دیکھیے، میں پہلے دن سے کہتا آیا تھا کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے. مختلف چینلز پر میرے کلپس موجود ہیں، سن سکتے ہیں. قابل اعتماد نہیں ہے، اور یہی کام انہوں نے کیا، مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر ایک دفعہ پھر اسرائیل سے حملہ کروایا. خود براہ راست کودے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم براہ راست حملہ کریں گے تو ایران کسی بھی جگہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں ان کو نہیں چھوڑے گا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، پھر اپنے اسی خبیث مورے کو آگے کیا، اس کے ذریعے حملہ کروایا کہ انٹرنیشنلی یہ پیغام جائے کہ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو آپ یہ پالیسی دیکھیے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں ہٹ کیا گیا، لیبیا میں اٹیک کیا گیا رمضان کے مہینے میں نیٹو کے ذریعے، اچھا افغانستان میں اٹیک کیا گیا رمضان کے مہینے میں، عراق میں صدام حسین کو ہٹایا گیا رمضان کے مہینے میں، ایران میں پھر رمضان کے مہینے میں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل یا امریکہ کا نہیں ہے، مسئلہ مسلم امہ کی نفس کو چیک کرنے کا ہے کہ ان کے اندر کوئی غیرت کا انجیکشن اثر رکھتا ہے ابھی بھی یا ختم ہو چکا ہے. تو یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے. اسرائیل نے اٹیک، امریکہ نے اٹیک ایران پر نہیں کیا ہے، امت مسلمہ پر کیا ہے. تو بہرحال یہ مشکلات شروع ہو گئی ہیں. اب اس کا کیا ریٹیلیشن آئے گا ایران کی طرف سے، ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں.